نکھتے گنچاؤ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر، اس جز کے اندر میاں بیوی کا وراثت میں جو حصہ ہے، میت کے ترکہ میں جو حصہ ہے، اس کو بیان کیا۔ پہلے آپ سمجھیے، اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، شوہر کو جو وراثت میں ہم حصہ دیں گے، اس کی دو حالتیں ہیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ دو حالتیں یہ ہیں کہ شوہر کو یا نصف مال ملے گا، یعنی آدھا مال ملے گا، یا اس کو ربع ملے گا، یعنی مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے شوہر کو سارے مال کا آدھا مال ملے گا۔ آدھا مال کریں گے، آدھا باقی ورثاء کو دیں گے، آدھا اس کے شوہر کو دیں گے۔ اگر فوت ہونے والی عورت کی اولاد ہے تو اب اس کے شوہر کو سارے مال کا چوتھا حصہ ملے گا، جس کو ربع کہتے ہیں، اور باقی 3/4 دوسرے جو ورثاء ہیں ان کو دی جائے گی۔ یہ تو شوہر کے بارے میں ہم نے بتلایا کہ وراثت میں یعنی ترکہ میں اسے کیا ملتا ہے، یا آدھا مال ملتا ہے یا مال کا چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اب سمجھیے کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو کیا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کا حصہ بھی قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ شوہر فوت ہو گیا ہے، بیوی کو کیا ملے گا؟ اس کی بھی دو ہی حالتیں ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں۔ بیوی کو چوتھا حصہ دیا جاتا ہے یا پھر 8واں حصہ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اگر شوہر کی اولاد موجود ہو تو بیوی کو 1/8 جسے ہم نے سمن کہا، اللہ رب العزت نے بھی اسے سمن سے تعبیر کیا، اور اردو میں ہم کہیں گے اسے 8واں حصہ ملتا ہے۔
تو یہ میاں بیوی کا جو وراثت میں حصہ تھا اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیل عرض کی ہے۔ اب قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہیں آدھا مال ملے گا اس میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہیں ہے۔ اگر ان کی اولاد نہیں ہے پھر تمہیں اس مال میں سے آدھا مال ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہیں جو انہوں نے چھوڑا ہے اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا، مگر یہ جو آدھا مال یا چوتھا حصہ جو تمہیں دیا جائے گا یہ قرض کی ادائیگی کے بعد اور میت نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو تہائی مال سے نافذ کرنے کے بعد ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ جتنا مال باقی بچے گا، قرضہ جتنا ہے سارا کا سارا ادا کیا جائے گا۔ پھر وصیت اگرچہ اس نے سارے مال کی ہو وہ صرف مال کے 1/3 حصے سے نافذ کی جاتی ہے، اس کے بعد یہ احکام ہیں۔ یعنی اگر میت کی اولاد ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت بیویوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا اس مال سے جو تم نے چھوڑا ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے پھر ان کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر انہیں 8واں حصہ ملے گا اس مال سے جو تم نے چھوڑا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی ہے، یہ جو 8واں حصہ یا چوتھا حصہ جو دیا جاتا ہے یہ بھی اسی وقت دیں گے کہ پہلے اس کے ذمہ جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے اور اگر کوئی وصیت کی ہے اسے نافذ کر دیا جائے، تو پھر یہ وراثت میں سے 8واں حصہ یا چوتھا حصہ بیویوں کو دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے درس میں ہم نے آیت مبارکہ کے اس حصے کی وضاحت کی ہے جس میں میاں بیوی کا وراثت میں جو حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شمس و قمر کے گشاں